مولانا محمد حسین آزاد، حیات اور شاعری۔ 1867 میں انجمن پنجاب کا بنیاد ڈالنے والا اور 1887 میں شمس العلماء کا خطاب حکومت سے فراہم کردہ آزاد کا اصل نام محمد حسین تھا۔ ان کی پیدائش 10 جون 1830 میں دہلی میں ہوئی۔ ان کا خاندان ایران سے کشمیر آیا تھا۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں دہلی آ گیا۔ آزاد پہلی اور آخری مرتبہ 1885 میں ایران گئے تھے۔ ان کے والد اردو کے سب سے پہلا اخبار بنام اردو اخبار نکالنے والے شخص تھے، جن کا نام مولوی محمد باقر تھا اور والدہ امانی بیگم تھی۔ ایک انگریز بنام ٹیلر کے قتل کرنے کے الزام لگا اور انگریزوں نے گولی مار کر مولوی محمد باقر کو یعنی مولانا محمد حسین آزاد کے والد کو موت کی سزا دی، مگر بقول جمیل جالوی کے انہیں پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ مولوی باقر شیخ ابراہیم ذوق کے دوست تھے۔ محمد باقر نے اپنے بیٹے آزاد کو ذوق کے سپرد کیا۔ استاد ذوق سے آزاد نے بہت کچھ سیکھا۔ آزاد فارسی، عربی، انگریزی اور اردو سے کافی واقف تھے۔ ذوق کی شاگردی کے بعد آزاد آغا جان عیش کے تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ 1897 میں والد محترم کے پردہ فرمانے کے بعد بہت پریشانیاں جھیلنی پڑی۔ 1864 میں لاہور پہنچے۔ یہاں سرکاری ملازمت کی۔ محکمہ تعلیم میں انہیں پڑھنے لکھنے اور کتابیں تیار کرنے کا موقع ملا۔ محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہالرائڈ کی سرپرستی میں انہوں نے ایک لاسالی مشاعرہ کی بنیاد ڈالی۔ اس میں آزاد نے شاعروں کو نظموں کے موضوع دیا کرتے تھے اور شاعر اسی موضوع پر نظمیں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح اردو شاعری میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہ مشاعرہ انجمن پنجاب کے نام سے سب سے پہلے 15 اگست 1867 میں بلایا گیا۔ آزاد کی ترقی ہوتی رہی اور آخر کار گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی ہو گئے۔ ان کی جوان بیٹی کی موت کے صدمے سے 1889 میں وہ پاگل ہو گئے تھے اور 22 جنوری 1910 میں ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ آزاد کی 7 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ جوان بیٹی زیادہ عزیز تھی انہیں، جس کی موت آزاد سے قبل ہوئی تھی اور جس کے صدمے میں آ کر وہ پاگل ہو گئے تھے۔ انجمن پنجاب میں انہوں نے پہلا مشورہ دیا کہ ہمارے ہندوستانی شاعروں کو انگریزی شاعری سے فیض یاب ہونا چاہیے اور دوسرا مشورہ اردو
शायर हिंदी भाषा की तरफ भी राग़िब हों। दो मशवरा दिए थे। हिंदी शायरों की तरफ भी वो जज्बात की सच्ची तस्वीर कशी करना सीखें, लेकिन हद से ज़्यादा मुबालगा आराई ना आने पाई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शायर की शेरी मजमूए दिल, नज़्म दिल अफरोज़ और मजमुआ नज़्म आज़ाद है। उनके काबिल कद्र मसनवियाँ ख्वाब अमन, शब कदर, सुबह उम्मीद, गंज कनात, वदाग वसाफ वगैरह है। इस हकीकत का एतराफ़ सभी ने किया है कि जदीद नज़्म के फ़रोग़ में मौलाना हाली से पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश कदमी की, गो उसे कामयाबी से हाली ने हमकिनार किया। 8 मई 1874 ईस्वी को आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के जलसा में तकरीर के बाद शब कदर के अनवान से एक नज़्म सुनाई, जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। इस नज़्म में ये शब कदर वो नहीं जो रमज़ानुल मुबारक में आती हैं। दरअसल इसमें रात की अहमियत और गर्ज़ व गायत बताई गई है। रात तालिब इल्म के लिए, चोरों के लिए किस दर्जा मुफीद है, वगैरह वगैरह इस नज़्म में मौजूद है। आज़ाद की नज़्म निगारी से मुतालिक चंद अहम मालूमात। नंबर 1, आज़ाद की नज़्मों के दो मजमुए हैं, मजमुआ नज़्म आज़ाद और नज़्म दिल अफरोज़। इन दोनों को आज़ाद के शागिर्द मुमताज़ अली ने मुरत्तिब किया। मजमुआ खमकद आज़ाद 1932 ईस्वी में शाये हुई, जिसमें वो गज़लियात, क़ताआत, कसीदे मौजूद है जो आज़ाद नज़्म आज़ाद से पहले की हैं। नंबर 2, मजमुआ नज़्म आज़ाद 1899 ईस्वी में शाये हुआ बकौल जमील जालवी। ये मजमुआ जदीद उर्दू शायरी की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखता है। नज़्म आज़ाद के सरवर्क पर लिखा है, नज़्म आज़ाद जो हुस्न व इश्क की क़ैद से आज़ाद है। मजमुआ नज़्म आज़ाद में मसनवी शब कदर और वो लेक्चर जो 15 अगस्त को नज़्म और कलाम मौजू के बाब में ख़यालात के मौजू पर अंजुमन पंजाब के जलसे में दिया गया था। नंबर 3, आज़ाद की मसनवी सुबह उम्मीद के तमहीदी अशार मंज़र निगारी पर मुश्तमिल है। मसनवी ख्वाब अमन में भी मंज़र निगारी क्या खूब है। आज़ाद की नज़्म अब्र करम भी ऐसी ही एक नज़्म है जिसमें मनाज़िर क़ुदरत की अक्काशी की गई है। मसनवी ज़मिस्तान में 144 अशार हैं। इसमें जारे की आमद और उसकी ख़ुसूसियत पर भी रोशनी डाली गई है। नंबर 6, नज़्म नौतर्ज़ मुरस्सा में 58 अशार है। इसके तमहीदी अशार शिमला की मंजरकशी को पेश करते हैं। नंबर 7, आज़ाद की एक नज़्म अस्सलाम वालेकुम है
جو فطرت کا مرقع کی جا سکتی ہے۔ اس میں 102 اشعار ہیں۔ اس میں ایک طالب علم کے چھوٹے سے واقعے کو پیش کیا گیا ہے جو اس کی زندگی کے شب و روز سے متعلق ہیں۔ نمبر 8، نظم جغرافیہ طبی کی پہلی مولوی ذکاء اللہ دہلوی کی فرمائش پر کہی گئی تھی۔ نمبر 9، آزاد کی نظموں سے ایک نیا باب کھلا اور زندگی، فرد، معاشرہ، تمدن، تہذیب و ثقافت، قومی و ملی زندگی، جذبہ، حب الوطنی اور عام انسانی جذبات کو شاعری کا حصہ بنایا۔ نمبر 10، آزاد کی نظموں کے 2 مجموعے ہیں، مجموعہ نظم آزاد اور نظم دل افروز، یہ پہلے بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کو آزاد کے شاگرد ممتاز علی نے مرتب کیا۔ مجموعہ خم قدح آزاد 1932 عیسوی میں شائع ہوئی، جس میں وہ غزلیات، قطعات، قصیدے موجود ہیں جو نظم آزاد سے پہلے کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔